इधर उधर की बातों की जानिब से शौकत का सलाम। आज हम बात करेंगे करप्शन, मईशत और अशरफिया के मुराद। सबसे पहले तो ये जो मुख्तलिफ शगाफ हैं हमारी मईशत में, जो सीने में सुराख हैं, उन पर बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी रोशनी डालूँगा ताकि आपको कोई थोड़ा आइडिया हो जाए कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। आप भी देखें, सबसे पहले बात करते हैं बिजली की, क्योंकि आजकल बिजली जो है वो मेन मसला बनी हुई है गरीब आवाम के लिए। बिजली का मसला ये है कि सन 1977 से लेकर सन 1994 तक बिजली के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं ली गई और उसकी ज़रूरियात बढ़ती रही। नतीजा ये हुआ कि जब 1994 में फिर उस वक्त की हुकूमत ने ये एक IPP का सिलसिला निकाला और उन्हें ये इन कंपनी से उन्होंने मुआहदे किए। ये उस वक्त तकरीबन 9 कंपनियाँ थी जिनसे मुआहदे हुए थे और उनकी शर्त ये थी कि बिजली जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी पैदावार करने की सलाहियत है बिजली, उसके मुताबिक हमें पेमेंट की जाएगी, ना कि आप जितनी लो उसकी पेमेंट की जाए। नतीजा वो कि एग्रीमेंट हुए 9 कंपनियों से के साथ, फिर ये चलते रहे, मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही और ये एग्रीमेंट उस तरह रिन्यू होते रहे या बढ़ते रहे, ये कंपनी बढ़ती रही। बहरहाल हुआ ये कि अब आन के हुआ कि तकरीबन 100 कंपनियाँ जो है हमारे यहाँ रजिस्टर हो गई, जो कि हमें बिजली प्रोवाइड कर रही हैं। अब आप ये देखें कि बिजली की जो कैपेसिटी हमारे तरसील की, हमारा निज़ाम तरसील जो है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, वो एक हम 13,000 किलो वाट ज़्यादा बिजली हम तकसीम कर ही नहीं सकते। ये हमारी कैपेसिटी है और हमारे यहाँ जो एग्रीमेंट होते रहे अब आन के हुआ ये कि तकरीबन 40,000 किलो वाट के एग्रीमेंट हमने कर लिए। नतीजा ये हुआ कि 40,000 किलो वाट बिजली पे हम 13,000 किलो वाट जो है वो 13 और 14 कह लेंगे तो बहस इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। पिछले साल ही हमने बिजली के जो हमने खर्च नहीं किए, जो हमने बिजली ली नहीं इन कंपनियों से, हमने तकरीबन 2,000 अरब रुपए दिए हैं और उसमें वो कंपनी शामिल है जिन्होंने कोई प्रोडक्शन की ही नहीं। तो ये हमारी फ़राग दिली थी हमारी हुकूमतों की, हमारी अशरफिया की, वो इनके साथ करती रही। ऐसा मालूम होता है कि जैसे पिछले जन्म में ये कंपनियां हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें जो 1994 से लेकर आज तक हैं, तो ये पिछले जन्म उनसे रिश्तेदार वगैरह रही हैं, जिस तरह उनसे प्यार मोहब्बत के एग्रीमेंट किए गए। आप ये देखें कि चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, जिनको हम अफीमची कहते थे, और उन्होंने इस मद में जो है तकरीबन 85,000 डैम बनाए और वो हमारे 1 साल बाद आज़ाद हुए थे। उन्होंने 85,000 डैम बनाए, जिनमें से 32,000 डैम जो है वो बड़े डैम हैं। हमारे मुकाबले में इंडिया ने 9,000 डैम बनाए और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने सिर्फ 106 डैम बनाए, जिनमें से 1, 2, 3 ही बड़े हैं। क्या नाम है, ये हमारी हालत है। हमारी तवज्जो नहीं है कि सस्ती बिजली पैदा करने की तरफ, तो जिसकी वजह से आज ये बहरान खड़ा हो गया। क्या नाम है, अब बिजली आज से तकरीबन 2 साल पहले कोई 20-21 रुपये या 18 रुपये थी, क्या नाम है, पर यूनिट। आज वो बिजली के रेट जो है वो 70 रुपये पर यूनिट बढ़ गए हैं। क्या आपने इस मुल्क के आवाम को इतने तनख्वाहें या उतने उनके ज़रूरियात जो है पूरी करने के लिए पैसे बढ़ाए हैं जितने आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए? तो वो बिजली के दाम बढ़ते रहे। आज 70 रुपये तो घरेलू सार्फिन के लिए है और कमर्शियल के लिए तकरीबन मेरे ख्याल 90 रुपये हो गई है। अब देखिए, हमने बिल्कुल इस तरह तवज्जो नहीं दी, हमने सस्ते ज़राए नहीं ढूंढे। क्या नाम है, सिर्फ हाँ एक हुकूमत ने ये किया था कि एक बाबा डैम बनाया था। वो बाबा डैम जो है वो चंदा करता रहा। उसके बाद बाबा डैम कहाँ गया, अभी एक आम आदमी को क्या पता बाबा डैम कहाँ गया। तो वो बाबा डैम जो था वो डैम की हिफाजत के लिए था। नतीजा वो डैम भी चला गया, अब बाबा भी चले गया।
یہ ہم نے پورے پچھلے 30 سال میں کارروائی کی ہے. آپ بھی دیکھیں کہ اس کے علاوہ یہ جو ایک مسئلہ ہے وہ تو ہے، اس کے علاوہ کئی مسئلے ہیں ہماری معیشت کے لیے. سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ بجلی چوری کا. بجلی چوری جو ہوتی ہے وہ ایک سال میں تقریباً 5 ارب روپے کی ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہماری جو اشرفیہ ہے اس کو جو مراد دی جاتی ہیں، جن میں صدر ہے، وزیر ہے، بڑے بڑے عہدیدار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو، اور اس کے علاوہ سرمایہ داروں کو سبسڈی دی جاتی ہے، وہ تقریباً $400 ملین ہے. گیس کی پیداوار جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اس کی ترسیل اور پیداوار تقریباً $2 بلین جو ہے اس میں نقصان ہوتا ہے. تاجروں کی ٹیکس چوری اور انڈر انوائسنگ میں جو نقصان ہوتا ہے وہ تقریباً $600 بلین روپے کا ہوتا ہے. اور سگریٹ کی صنعت سے تقریباً 500 ارب ٹیکس چوری ہوتا ہے. اور غیر قانونی تجارت سے تقریباً 700 ارب کا نقصان ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری قومی ادارے ہیں جن میں PIA وغیرہ شامل ہے، پچھلے سال ہی ان کا نقصان جو ہے تقریباً $2000 بلین کا ہوا. تو اس سے آپ سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ معیشت کیسے کھڑی ہوگی. کہ اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں، اتنے بڑے بڑے شگاف ہیں معیشت میں، معیشت کے سینے میں. تو عام آدمی کے لیے کیا کریں گا؟ جتنا بھی یہ بوجھ ہے وہ پھر اور ٹیکسوں کی صورت میں عام آدمی میں ڈال دیے جاتے ہیں. اب آپ کو دیکھیں کہ یہاں پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی تنخواہیں تو 10-15% بڑھتی ہیں، لیکن جو مہنگائی ہے وہ جس حساب سے بڑھتی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. کہ اس ملک میں تنخواہ دار طبقہ جس کی 35,000 سے 60,000 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہ تو بجلی کا بل دیتا ہے، گیس کا بل دیتا ہے، اپنے اسکوٹر میں پیٹرول ڈلواتا ہے، کرائے کا مکان ہے تو کرایہ دیتا ہے، دوائیوں کا دیتا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں دیتا ہے. اس کے مقابلے میں جن لوگوں کے تنخواہیں جو ہیں وہ 10 لاکھ اور 12 لاکھ ہیں، ان کا بجلی فری، گیس فری اور پیٹرول فری، گاڑی فری ملی ہوئی ہے، یہاں تک کہ بنگلہ بھی فری ملا ہوا ہے. تو یہ تضاد ہے ہمارے معاشرے میں. جو ضرورت مند ہے وہ تو خریدہ چیزیں، اور جن کو اچھا خاصا مل رہا ہے وہ جو ہیں وہ ان کو حکومت بھی اور ان کو فری دے رہی ہے. کہ اب ہمارے یہاں جو ٹیکس ہے، ٹیکس صرف جو پورا دیتا ٹیکس ہے وہ صرف تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے. 20 سال ہمارے یہاں تنخواہ دار طبقہ جو ہے ان کی تو ٹیکس جو ہے وہ تنخواہ ملنے سے پہلے ہی ہر مہینے کٹ جاتا ہے. تو پچھلے سال جو ٹیکس وصولی ہوئی ہے وہ تقریباً تنخواہ دار طبقے سے 375 ارب روپے کی ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے خوردہ فروش جو ہیں یہ تقریباً ملک میں 35 لاکھ کے قریب ہیں، جن میں سے رجسٹرڈ جو ہیں صرف 2,70,000 ہیں، اور جو ٹوٹل ٹیکس دیا ہے وہ دیا ہے 35 ارب روپے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارا نظام کس قدر گڑبڑ ہے کہ ہم نہ ٹیکس وصول کر پا رہے ہیں، نہ ٹیکس جو ہے لوگوں کو جو فائدہ دے سکتے ہیں ٹیکس میں دے سکتے ہیں، نہیں دے رہے. ہمارے یہاں دیکھیں کہ جو سیلری پیشہ ہے اس کو تو آپ نے دبا کے رکھا ہوا ہے، باقی سارے مزے کر رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ابھی ہمارے یہاں جو شگاف ہیں، جو چھید ہیں معیشت میں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کس طرح ترقی کر سکتے ہیں. اس سب کاموں کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب تک میرٹ نہیں ہوگا، جب تک رشوت ستانی بند نہیں ہوگی، بدعنوانی کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک کنبہ پروری جو ہے اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا، اور سزا جزا کا نظام، حقیقی نظام تو ابھی بھی ہے، حقیقی نظام نافذ نہیں ہوگا، عام آدمی کو انصاف میسر نہیں آئے گا. اب انصاف کی حالت تو آپ نے ابھی دیکھ لی، جو کارساز پہ جس عورت نے بندے مارے تھے آپ نے دیکھ لی کیا ہوا اس کا. تو یہ ساری صورتحال ہے. پھر اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہوریت جو ہمارے یہاں وہ اشرفیہ کی جمہوریت ہے، عوام کی جمہوریت کا کہیں نام دکھتا نہیں ہے. اب اس کی یہ اس بات سے ہم اندازہ لگائیں کہ جب قائمہ کمیٹی، جو قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی ہے، اس نے سیکٹری کو، پروڈکشن کو بلایا، شاید میرا سیکٹری اس کو بلایا، اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں
کہ یہ جو معاہدے کیے گئے ان کی تفصیل کیا ہے، کون کون ہے، کس کس سے ہوئے ہیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ میں تفصیل آپ کو نہیں دے سکتا، یہ کانفیڈینشیل ہے، یہ بتانے والی نہیں ہے۔ تو ایک سیکٹری جو ہے وہ نیشنل اسمبلی پہ بھی حاوی ہے۔ اس سے آپ نظام کا پورا ایک رخ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا میرا پیغام تھا۔ آخر میں ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وطن تھا ذہن میں زندان نہیں تھا، چمن خوابوں کا یوں ویران نہیں تھا۔ تو جب تک یہ شگاف جو ہیں، یہ چھید جو ہیں جو معیشت کے سینے میں کیے ہوئے ہیں، ان کو آپ پر نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کر لیجیے گا، بل کا بٹن دبا دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔